سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت ترشول بنا کر کے چہرے پر ایک دلت نوجوان کو بے دردی سے مارا گیا ہے۔ لالو کو کیا واقعی میں بی جے پی کے دباؤ میں یہ آئی ایم ایس میں داخلہ نہیں دیا گیا علاج کے لیے؟ کیوں ٹویٹ کر کے پھنس گئے آئی اے ایس افسر نیاز خان؟ اور بہرائچ میں مدرسے اور مکانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ قبرستان اور کھلیانوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ بنائے جانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تو کس طرح سے لمیا مجید نے اس وقت ایک بار پھر حجابی طالبہ نے پوری طرح سے تاریخ رقم کی ہے، گولڈ میڈلز حاصل کر کے۔ میسور سے آ رہی خبر ہے تو مہاراشٹرا کے لاء کالج کی پرنسپل نے کس طرح سے ہراسمنٹ ہوئی ہیں حجاب کی وجہ سے اور ریزائن کر دیا ہے اپنے جاب سے۔ ٹمبر گوڈاؤن میں کس طرح آگ لگی اور کس طرح طالب علم کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر کے ظلم و ستم ہوا۔ اور بھی بہت سارے مصری صدر، اسرائیلی وزیر اعظم، اماراتی ولی عہد کی ملاقات سامنے آئی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ہی فریم میں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہریانہ میں کیا واقعی تبدیلی مذہب بل مخالف بل منظور ہوئی ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے یو پی میں اب مساجد، مدارس اور عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کا نتیجہ برآمد ہونے کے بعد بلڈوزر لفظ کافی سرخیوں میں ہے۔ بی جے پی لیڈران اپنے بیانات میں اس لفظ کا خوب استعمال کر رہے ہیں۔ اس درمیان زمینوں پر ہوئے غیر قانونی قبضے کو ہٹائے جانے کے نام پر کچھ عمارتوں کو بلڈوزر سے منہدم بھی کیے گئے ہیں۔ ایسا ایک معاملہ بہرائچ میں دیکھنے کو ملا۔ یہاں کھلیان اور قبرستان کی زمین پر سے غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لیے مکان و مدرسے کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ جس وقت مکان و مدرسے کو منہدم کیا گیا، تحصیلدار و مقامی تھانہ انچارج پولیس فورس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ مکان گرانے سے پہلے تھانہ انچارج نے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے انہدامی کارروائی کے متعلق اعلان بھی کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 22 مارچ کو بہرائچ کے فخرپور تھانہ حلقے کے عزیز پور ٹیپرا میں قبرستان و کھلیان کی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کر بنائے گئے نصف درجن سے زیادہ مکانوں و ایک مدرسے کو انتظامیہ نے بلڈوزر سے منہدم کر دیا۔ اس پوری کارروائی کو انجام دینے کے لیے قیصر گنج تحصیلدار اور شیو پرساد و فخرپور کے انچارج انسپکٹر پرمانند تیواری پولیس فورس کے ساتھ پہنچے تھے۔ تھانہ انچارج پرمانند تیواری نے لاؤڈ اسپیکر سے قیصر گنج کی جوڈیشنل تحصیلدار کا حکم پڑھ کر سنایا اور کارروائی سے پہلے گرائے جا رہے مکانوں میں رکھے سامان کو نکالنے کی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، غیر قانونی قبضہ جات کے نام پر اس وقت لگاتار مظلوموں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اور انتظامیہ کے ساتھ پوری طرح سے ان کی رہائش گاہوں کو چھیننے کا الزام لگاتے ہوئے عام عوام پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی شکایتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تصویر دیکھیں آپ، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ظلم و ستم کی کیا حد ہو سکتی ہے یو پی میں۔ دلتوں پر اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہنے والے دہشت گردوں کی جانب سے، جی ہاں، یہ ایک دلت نوجوان ہے، اس پر اپنے آپ کو بڑا سماج کے تعلق کہنے والے لوگوں نے حملہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ترشول کا نشان بنایا اور ترشول کا نشان بنانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسڈ کا استعمال کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اطلاعات کے مطابق اس شخص کا تعلق سہارنپور ضلع کے ایک علاقے سے ہے۔ دلت سماج سے تعلق رکھنے والا آدیش کہتا ہے کہ وشال رانا نامی ایک شخص ہولی کے دن اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بعد وہ جس گلاس میں شراب نوشی کر رہا تھا
اس کو دھونے کے لیے کہا۔ اس درمیان میں وہ گلاس وشال کے پیر پر گر گیا، تو اس گلاس کا وشال کے پیر پر گرنے کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس کے چہرے اور اس کے تمام بدن کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایسڈ کے ساتھ ترشول بنانے کی کوششیں ہوئیں اور اس پر ظلم و ستم کی سارے حدیں پار کر گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت یہ حالات بنائے جا چکے ہیں، ایک جانب لگاتار مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب دلت سماج کو پوری طرح سے جو ہے ان کے سماج کو لے کر کے جس طرح اونچ نیچ پہلی کی جاتی تھی اسی دور کو واپس لوٹاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کی حدیں پار ہو رہی ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پر کوئی بول نہیں رہا ہے، نہ ہی دلت تنظیمیں اس سلسلے میں سامنے آ کر کے، اور نہ ہی دیگر تنظیمیں جو واقعی میں اپنے آپ کو انسانیت یا انصاف پسند کہتے ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف حجاب کو لے کر کے دشمنان اسلام پوری طرح سے طالبات پر، حجابی خواتین پر اور ان کے ذریعے سے جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، ان پر حملے ہونے کی جو تصویریں ہیں وہ لگاتار وائرل ہو رہی ہیں۔ اس درمیان میں ایک طرف دشمن اپنی سازش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ہماری حجابی طالبات لگاتار تاریخ پر تاریخ رقم کرتی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے بشریٰ متین کی وہ تاریخ ساز جو ہے کامیابی سنی تھی، جس کو ہم نے پرائم ٹائم میں بھی پیش کیا تھا، جو کرناٹکا کے رائچور ضلع سے تعلق رکھتی تھی۔ SELN کالج آف انجینئرنگ کی طالبہ تھی بشریٰ متین، انہوں نے 16 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر کے، اور 21ویں سالانہ اجلاس میں جو ہے ان کو یہاں کے سیاسی لیڈران کے ہاتھوں وہ 16 میڈل بھی دیے گئے تھے۔ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ ایک اور تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے، وہ ہے لمیہ مجید کی، انہوں نے 7 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں میسور یونیورسٹی سے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، منگلورو سے تعلق رکھنے والی لمیہ کو اس وقت جو ہے یونیورسٹی آف میسور سے اس کے اپنے خصوصی سبجیکٹ میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کی وجہ سے اور ریسرچ کے شعبے میں مختلف موضوعات پر ریسرچ کرنے کی وجہ سے انعامات ملے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف حجابی خواتین کو تعلیم میں پیچھے دھکیلنے کے لیے حجاب کو بہانہ بنا کر کے ان کو مکمل تعلیم سے دور رکھنے کی دشمنان اسلام کی کوششیں ہیں، تو وہیں پر حجابی طالبات لگاتار اس میدان میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے ناظرین گرامی، تو دوسری جانب دیکھیے حجاب کی وجہ سے کس طرح ایک لا کالج کی پرنسپل کو استعفیٰ دینا پڑا، اور یہ مہاراشٹرا سے آ رہی خبر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں VIVA کالج آف لا جو مہاراشٹرا کے ویرار سٹی میں ہے، وہاں ان کے حجاب کی وجہ سے ان کے ساتھ جتنے بھی کولیگس ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوا، ہراساں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر بت الحمید ان کا نام ہے، آخرکار وہ پریشان ہو کر کے اس وقت استعفیٰ دیا ہے۔ مسلم مرور میں ان کی پوری کہانی لکھی گئی ہے، انہی کے بیانات کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال تک تو بہتر انداز میں چل رہا تھا، لیکن کرناٹک میں جیسے حجاب کا معاملہ جو ہے سامنے آنا شروع ہوا، تو اس وقت جو ہے ان کے ساتھ جو پڑھائے جاتے تھے انہوں نے ان کو ہراساں کرنا شروع کیا، ان کو حجاب کو لے کر کے تنقید شروع کر دی اور ان کے ساتھ دوریاں اختیار کرنا شروع کر دی، اور باقاعدہ جو ہے زبانی طور پر بھی ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، تو بالآخر پریشان ہو کر کے اب استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو مہاراشٹرا سے آنے والی یہ خبر بہت ہی افسوسناک ہے، جبکہ مہاراشٹرا میں اس طرح کسی بھی طرح کا قانون نہ عدالت کی جانب سے ہے نہ ہی یہاں کی حکومتوں کی جانب سے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ کرناٹک سے اٹھتا ہے تو کس طرح دوسری ریاستوں میں اس کی آگ پھیلتی ہے۔ ایک منظم طور پر ہندوتوا تنظیمیں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اور جو اس وقت متاثر ہوئے ہندوتوا لوگوں کی وجہ سے، وہ لوگ بھی اس طرح جو کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے جو صحیح سیکولر اور انسانیت و انصاف پسند کہلا جاتے تھے، وہ بھی اب جو ہے متعصب ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، حجاب کا یہ معاملہ، تو دوسری جانب دیکھیے ایک اور مسلم نوجوان کو جھارکھنڈ میں جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہوئے نہ ماننے کی صورت میں اس کو زدوکوب کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔
جھارکھنڈ میں جمشید پورہ نامی ایک علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ مسلم طالب علم 9ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے ٹویٹر کے ذریعے سے اپنے ساتھ پیش آئے ہوئے اس معاملے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قریب 7 سے 8 لوگ جو سنگھ پریوار کے دہشت گرد کارکنان تھے، انہوں نے اتر پردیش کے سی ایم یوگی کا فوٹو دکھا کر کے اسے جو ہے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر زبردستی کرنے لگے، اور جب انہوں نے نہیں کیا تو ان پر جو ہے حملہ کیا گیا۔ التمش حسین ان کا نام بتایا گیا ہے، 9ویں جماعت کی طالب علم ہے۔ یہ خود جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہیں، آئے سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ راجستھان ودیا مندر میں ہم بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا نے بولا کہ ہم ویڈیو دیکھے جو یوگی کا تھا، اس بعد بولا کہ جے شری رام بول رہے ہیں۔ ہم نہیں بولے تو بولا کہ باہر ملنا۔ باہر جیسے نکلے اسکوٹی ٹائم عام بغان میدان میں میرے کو 2 اسکول کا لڑکا اور 3-4 باہر کھڑا ہوا تھا اور مارنے لگا، اور میں جو بچانا ہٹانے آئے میرے کو تو ان لوگ مل کے میرے کو مارنے لگے۔ اس کے بعد میرے فرینڈ آئے نا تو لوگ بھاگ گئے۔ کتنے لوگ مار رہے ہیں؟ کم سے کم 5-6 لوگ، تو سب اسکول کے چھاتر تھے؟ 2 اسکول کے 2 اسکول چھاتر اور باہر سے آئے تھے؟ ہاں۔ تمہیں کہاں چوٹ لگی؟ گردن پورا لگا۔ تکلیف بتا دو۔ یہاں پر پورا گیا، دبایا ہوا ہے؟ یہاں پر پورا دبایا۔ کون کون لڑکے تھے؟ 2 چھاتر؟ ایک راکی اور اور گھر کہاں پہ ہے؟ آزاد بستی 13 نمبر۔ ناظرین گرامی، منافقین ایک ہی فریم میں نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا۔ مصر میں اسرائیل، امارات اور مصر کے سربراہان کے درمیان سہ فریقی اجلاس ہوا، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ، مصری صدر عبد الفتاح اور ولی عہد ابوظہبی شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی ہے۔ خبر رساں اداروں کے مختلف ذرائع کے حوالے سے ملنے والی خبروں کے مطابق شرم الشیخ میں ہونے والے اجلاس میں تینوں ممالک نے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اماراتی ولی عہد پیر کے روز شرم الشیخ پہنچے تھے، جس کے بعد منگل کے روز انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ صدر سیسی نے مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون، حکام کے درمیان ملاقاتوں میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک فریم میں ان تمام سربراہان کو دیکھ کر کے مختلف ممالک کو آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے اور کس طرح کی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ خود تبصرہ کر لیں اور پھر وہ تصویر بھی سامنے لائیں جو اس وقت فلسطینی مسلمانوں پر ظالم اسرائیل ظلم و تشدد کی جو حدیں پار کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہریانہ میں تبدیلی مذہب مخالف بل منظور ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کانگریس نے بل کی مخالفت میں اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ اس بل کا نام ہریانہ پریونشن آف کنورژن بل 2022 ہے۔ اس سے پہلے مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کرناٹک، گجرات جیسی کئی اور بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں اس طرح کے بل پاس ہو چکے ہیں اور قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہ بل 4 مارچ کو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ بل ایسے تبدیلی مذہب پر پابندی لگاتا ہے جو زبردستی، بہلا پھسلا کر کسی بھی قسم کے لالچ وغیرہ سے کرائے جاتے ہیں۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی لالچ، زبردستی، دھوکہ دہی کے ذریعے تبدیلی مذہب کرتا ہے تو ایسا کرنے والے کو 1 سے 5 سال قید کی سزا ہوگی اور کم سے کم 1 لاکھ روپے جرمانے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی نابالغ عورت یا کسی دلت اور قبائلی سماج سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کم از کم 4 سال قید کی سزا دی جائے گی اور جس کی مدت 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور ایسا شخص کو 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ بل ویسے بھی مختلف ریاستوں میں آ چکی تھی، اب ہریانہ بھی ان ریاستوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں بی جے پی نے ایک ہاسپٹل پر ایسا دباؤ بنایا ہے کہ وہ آر جے ڈی کے صدر لالو یادو کو علاج کے لیے داخل کرنے سے انکار کر دیا ہو؟ لیکن الزامات ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کے ایم ایل اے بھائی وریندر نے ملک کے سب سے بڑے ہاسپٹل آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس پر بڑا اور سنسنی خیز الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال نے بی جے پی کے دباؤ میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی صدر لالو یادو کو داخل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے لالو یادو جو چارہ گھوٹالے میں سزا کاٹ رہے ہیں کو کل دیر شام رانچی سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے نئی دہلی لایا گیا تھا اور رات کو ایمس ایمرجنسی میں داخل کرایا گیا۔ اب خبر آئی کہ اسپتال نے لالو یادو کو وارڈ میں نہ بھیج کر صبح 3:30 بجے ڈسچارج کر دیا۔ ایمس کے ذرائع نے بتایا کہ لالو یادو جانچ میں صحت مند پائے گئے ہیں،
لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صحت مند نہیں ہیں، لیکن بی جے پی کے دباؤ میں اس ہاسپٹل میں ان کو نہیں لیا گیا۔ یہاں پر بھی بی جے پی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے ایمس کو جو اس وقت بی جے پی کے دباؤ میں یہاں پر داخلہ نہ لینے کی وجہ سے بہار کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، شموگا کے حجابی طالبات نے ایک مرتبہ پھر احتجاج درج کروایا ہے شموگا ڈی سی آفس کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے طالبات کے ایگزامز چل رہے ہیں اور مختلف قسم کے سرکاری جن لوگوں نے احتجاج کی وجہ سے ایگزامز نہیں دیے، پریکٹیکل ہو یا دیگر ایگزامز، ان کو دوبارہ ایگزامز نہ لیے جانے کی حکومت کا بھی فرمان سامنے آنے کے بعد طالبات پر جو ہے مزید بوجھ بڑھ رہا ہے، لگاتار ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، نہ صرف عدالت کی جانب سے بلکہ حکومتوں کی جانب سے، اسکول انتظامیہ کی جانب سے بھی طالبات پر جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے الزام لگا رہی ہیں ہماری طالبات۔ ناظرین گرامی، ادھر ہریدوار کے ایک پجاری نے جس کا نام سوامی جتیندرانند کہا گیا ہے، اس نے بچوں کے سامنے اور خواتین کے سامنے کس طرح سے ترشول کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنے اور ایک مخصوص مذہب کے خلاف ان کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کل بھی میں نے پرائم ٹائم میں، شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس لیے کہ بہت سارے کم لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں دیکھا تھا کہ کرناٹک کے مختلف پجاری کس طرح سے جو ہے الگ الگ کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف یا تو بکواس کر رہے ہیں، نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں مسلم خواتین اور حجابی خواتین کے خلاف، اور یا پھر جو ہے ہندوؤں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ پرائم ٹائم کو دیکھنے والے احباب ان تمام خبروں سے واقف ہوں گے جس طرح ہم سامنے رکھتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ اب یہ سوامی جتیندرا کا بھی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ترشول کس کام کے لیے آتا ہے اور ہم کو کیوں رکھنا چاہیے۔ ہم صرف جو ہے بھولے ناتھ کے صرف جو ہے بھنگ پینے کے لیے نہیں، ترشول بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ خواتین کو، بچوں کو، سب کو ورغلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ آواز کے ساتھ سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص پجاری جو زعفرانی چولا ووڑ کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کس طرح حدوں کو پار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس کو آواز کے ساتھ سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سدرشن واہنی، RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد سب بہنوں کی رکشا کے لیے کھڑا ہے۔ اور ہمیں بھگوانوں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں بھگوان بھولے ناتھ نے کیا دیا تھا؟ خالی بھانگ پینا کسی نے نہیں سکھایا بھگوان نے کبھی۔ بھگوان نے سکھایا کہ اپنی رکشا کے لیے کیا اٹھا لو۔ ہم نے کیا سیکھا کہ شیوراتری کے دن بھانگ کھا لو اور پھر گھناٹے میں دوڑتے پھرو، سابودانے کی کھچڑی اور کھیر کھا لو۔ تو کچھ ہوا کیا؟ بچے کیا ہمارے لوگ؟ لیکن اگر کشمیری ہندو پنڈت نہ ہو کر کے ہندو بن جاتے اور اٹھا لیتے بھگوان بھولے ناتھ کا تو کیا ہوتا؟ مر تو یوں بھی رہے تھے، مرغے کے جیسے کٹ رہے تھے، لیکن نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔